اور یہ اہل وطن جو کہتے ہیں کہ تم نے ملک کو کیا دیا، تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تاج محل ہندوستان کو کس نے دیا، لال قلعہ ہندوستان کو کس نے دیا، اور جنگ آزادی میں جنگ کا جھنڈا کن لوگوں کے ہاتھ میں تھا؟ وہ علماء تھے جو قائدین تھے جنگ آزادی میں جن کا محدود ہوا۔ تو میں انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو سب کچھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 24 جنوری 2025 ہے۔ اس مہینے میں ہمارے ملک ہندوستان میں جمہوری نظام قائم کیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے ملک کو ایک سیکولر ملک بنایا گیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اسی مناسبت سے، کیونکہ پرسوں کو 26 جنوری ہے، 26 تاریخ ہے، تو ملک کی آزادی پر تاریخی کچھ روشنی ڈال دی جائے، کیونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایسے نہ جانے کتنے افراد ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو اپنی تاریخ کا خود پتہ نہیں، نہ وہ لوگ اپنی تہذیب سے واقف ہیں اور نہ اپنی تاریخ سے واقف ہیں، اور نہ ہی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں اور اپنی تہذیب کو جانیں۔ اگر آپ کسی 5ویں کلاس کے بچے سے یہ پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ سبھاش چندر بوس کون ہیں، جواہر لال نہرو کون ہیں، مہاتما گاندھی کون ہیں، موتی لال نہرو گاندھی کون ہیں، تو وہ فوراً کہے گا کہ یہ مجاہدین آزادی ہیں، فریڈم فائٹر ہیں۔ اور اگر اسی بچے سے یہ پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ مولانا رشید احمد گنگوہی کون ہیں، مولانا قاسم صاحب نانوتوی کون ہیں، مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہیں، تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بچہ بتا نہیں سکے گا۔ اس کی اہم اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود اپنی تہذیب کو نہیں جانا اور نہ اپنے بچوں کے سامنے اس کو ہم نے بیان کیا، جس کا فائدہ غیروں نے یہ اٹھایا کہ ہماری 103 سالہ تاریخ کو، علماء کی قربانیوں کو، ہمارے مسلمانوں کی قربانیوں کو اور ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کو تاریخ کے پنوں پہ سے مٹا دیا، اور لکھا کہ پہلی جنگ آزادی 1857 عیسوی کو ہوئی۔ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے تاریخ کی کتابوں پر اور تاریخ کے پنوں پر، ایک ایسا کالا دھبا ہے جسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے جنگ آزادی 1857 عیسوی کو نہیں ہوئی، ہاں 1857 عیسوی کے بعد جنگ آزادی کا سر تیز ہو گیا، لیکن جنگ آزادی کی اس سے پہلے بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے انگریزوں کو بھانپنے والے اور ان کے ارادوں کو جاننے والے حضرت اور کوئی نہیں، حضرت مولانا سید احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کو ہم مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے وہی شخص ہیں جنہوں نے انگریزوں کے ارادے کو بھانپا اور جانا کہ ان کے ارادے ناپاک ہیں، یہ ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے وہی تھے جنہیں پتہ چلا تھا، جنہیں اس کا ادراک ہوا تھا، اور انہوں نے جب لوگوں سے کہا تو لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ انگریز جو 1498 میں ہندوستان میں انہوں نے قدم رکھا ایک تجارت کی غرض سے، یہ تجارتی لوگ ہندوستان پر کیسے قبضہ جمائیں گے، یہ تجارتی لوگ اتنی بڑی سلطنت
اور اتنی بڑی بادشاہت پر کیسے قبضہ جمائیں گے. لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متبعین اور اپنے شاگرد اور تلامذہ کے اندر یہ فکر اور یہ قرآن پیدا کی کہ دیکھو یہ انگریز جو ہیں ان کے ارادے پاک نہیں ہیں, یہ ان کے ارادے نیک نہیں ہیں, یہ ملک ہندوستان کو نقصان پہنچائیں گے اور اس پر قبضہ کریں گے, تو ان سے ہوشیار رہنا. جب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اسی کلہن کو, اسی فکر کو ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا کہ انگریز سے ہوشیار رہو, یہ انگریز ہمارے وفادار نہیں ہیں, یہ انگریز جو تجارت کی بھیس میں ہندوستان میں انہوں نے قدم رکھا ہے, ان کا غرض اور ان کا مقصد تجارت نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستان پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں, ہندوستان کی بھولی بھالی عوام پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دنیا فانی کو الوداع کہہ کر چلے گئے تو ان کے لائق فائق فرزند بیٹے نے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس فکر اور اس قرآن کو آگے بڑھایا. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے, ہم نے اپنے علماء کی قربانیوں کو یاد نہیں کیا, ہم نے اپنی عوام کی قربانیوں کو یاد نہیں کیا, ہم نے اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کو یاد نہیں کیا, جس کی وجہ سے تاریخ دانوں نے جب ہندوستان کی تاریخ لکھی تو مسلمانوں کو بھی تاریخ کے اوراق سے نکال دیا کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں, اور پہلی جنگ 1857 عیسوی کو. یہ بالکل سراسر غلط بات. پہلی جنگ جو جنگ آزادی کی لڑی گئی وہ بلکہ 1754 میں, جس کو علی وردی خان نے فتح کیا تھا, اس نے انگریزوں کے دانتوں کو کھٹا کیا تھا, انگریزوں سے زور آزمائی کی تھی, اور علی وردی خان کو اس جنگ میں 1754 کی جنگ میں فتح حاصل ہوئی, اور یہ پہلی اور آخری جنگ تھی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے. اس کے بعد سراج الدولہ انہوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑی, انگریزوں سے جنگ کری اور ان کے دانت کھٹا کرنے چاہے, لیکن میر جعفر کا نام آپ نے سنا ہوگا. میر جعفر سراج الدولہ کے ماموں تھے, لیکن انہوں نے اپنے بھانجے سے بغاوت کی, غداری کی, یہ انگریزوں کے ہاتھ چند پیسوں کے خاطر بک گئے. اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سراج الدولہ کی 1.25 لاکھ کی فوج اور انگریز کل 13,000, لیکن جب میدان میں آئے تو سراج الدولہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے کے سارے 1.25 لاکھ بک چکے تھے چند پیسوں کے خاطر. سارے عہدے دار اور سارے جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے سب کے سب بک گئے تھے. اس کے بعد یہ 1757 کی جنگ ہے, اور لکھا یہ جاتا ہے کہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857 عیسوی, یعنی پوری 103 سال کی قربانی جو مسلمانوں نے تنہا لڑائی لڑی, اس کو بالکل مٹا دیا. اس کے بعد 1761 میں, 1762 میں, 1763 میں مختلف جنگیں ہوئی. بکسر کی جنگ اور منگیر کی مشہور جنگ جس کو تخنا نانا یدھ کہا جاتا ہے, یہ سب 1763, 1762, 1764 میں ہوئی. اس کے بعد شری لنکا پٹنم کے شیر حضرت سلطان فاتح ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے 1799 میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی. میں یہ مسلسل تھوڑی سی روشنی ڈالتا آ رہا ہوں کیونکہ ہمارے تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ پہلی جنگ آزادی 1857 عیسوی ہے, اور جب ہمیں یہ بتایا گیا تو ہم نے بھی مان لیا کہ پہلی جنگ آزادی 1857 عیسوی ہے. لیکن نہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد کرتے, اس کو اپنی مجلسوں میں بیان کرتے, اس کو اپنی تعلیم گاہوں میں, اپنے اسکولوں میں بیان کرتے, لیکن جس کا فائدہ ہم نے بیان نہیں کیا, غیروں نے فائدہ یہ اٹھایا کہ ہماری قربانیوں کو مٹا دیا. 1799 میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے جنگ لڑی, اور ایسی جنگ کیونکہ سب سے پہلے جو انگریزوں نے قبضہ کیا میسور کے ایک قلعے پر قبضہ کیا, اس کے بعد دوسرے قلعے پر قبضہ کیا, تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایسے بہادر شخص تھے کہ انگریز بھی یہ کہتے تھے کہ جب تک یہ ٹیپو سلطان زندہ رہے گا ہندوستان ہمارا نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں بھی وہی ہوا جو 1757 میں
सिराजुद्दौला के साथ हुआ था, अपनों की गद्दारी की वजह से यहाँ भी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त खानी पड़ी और जाम शहादत नोश करना पड़ा। लेकिन अल्लाह ताला ने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में एक ऐसा रोब था, जब वो उनको गोली लग गई और वो जमीन पर गिर गए और जहाँ बहक हो गए, लेकिन अंग्रेज अब भी उनके पास नहीं जा रहे थे, डर रहे थे कहीं कुछ रमक बाकी ना हो, इसलिए डेले मार मार के देख रहे थे कि अभी मर गया है या जिंदा है। इतना रोब अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बिठा दिया था। जब उन्हें इत्मीनान हो गया तो अंग्रेज के जर्नल ने खड़े होकर ऐलान किया, आज से हिंदुस्तान हमारा है। हमारे अहले वतन हमसे ये कहते हैं कि बताओ मुसलमानों, तुमने मुल्क के आजादी के लिए क्या कुर्बानी दी? आओ हम बताते हैं कि हमने मुल्क की आजादी के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। हमारे उलमा ने, हमारे आवाम ने, हमारे आबा और अजदाद ने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियां दी। फिर 1803 में हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया दारुल हर्ब होने का, कि हिंदुस्तान अब गुलाम हो चुका है। ये फकत एक फतवा नहीं था, इस फतवे ने हिंदुस्तान में रहने वालों के अंदर एक आग पैदा कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। और ये दौर ऐसा था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद, मौत के बाद, कि अंग्रेज ये मुतमईन हो गया था अब हमारे खिलाफ कोई कलम नहीं चला सकता, अब हमारे खिलाफ कोई जबान नहीं खोल सकता, अब हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। लेकिन हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे दौर में भी और ऐसे हालात में भी अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया कि तुम गद्दार हो और हिंदुस्तान की आवाम पर हुकूमत करना चाहते हो, अब इनसे जिहाद करना हमारे लिए फर्ज है। ये ईमान की ताकत थी जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनके अंदर अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी। फिर जब हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह भी इस दुनिया फानी को अलविदा कह चुके, तो 1818 में इनके शागिर्द रशीद, इनके तलामिजा हजरत सैयद अहमद शहीद और हजरत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस कुहन को और इस फिक्र को लेकर खड़े हुए कि हमें हिंदुस्तान को इन अंग्रेजों से बचाना है। और 1803 में जब अंग्रेज ने दिल्ली के लाल किले पे अपना परचम लहराया, अपना झंडा लहराया, तो खल खुदा की मुल्क बादशाह सलामत का और हुकुम ईस्ट इंडिया कंपनी का, तब उस वक्त में हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था। जब ये दुनिया फानी को अलविदा कह चुके तो इनके दोनों शागिर्दों ने, हजरत मौलाना सैयद अहमद शहीद ने और हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बस्ती बस्ती, करिया करिया, गांव गांव जाकर, फर्द फर्द जाकर 1818 से लेकर 1831 तक लोगों की जहन साजी की, उनका माइंड सेट किया कि देखो ये अंग्रेज हम पर हुकूमत करना चाहते हैं, हमारे हाथ पांवों में इधर डालना चाहते हैं, हमें इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ये दोनों शेर भी, ये दोनों इस्लाम के जियाले, ये मुल्क के जियाले भी 1831 में बालाकोट के मैदान में जंग लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश कर जाते हैं। लेकिन मुल्क को आजाद करने की ये चिंगारी जो लोगों में इन्होंने भड़काई थी वो खत्म नहीं हुई। फिर 1831 के बाद 1834 में उलमाए सादिकपुर जो बिहार और पटना में है, ये उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को तारीख के औराक से मिटा दिया गया। उलमाए सादिकपुर की कुर्बानी आप सुनेंगे कि उलमाए सादिकपुर को अंग्रेज से और अंग्रेज को उलमाए सादिकपुर से ऐसी बगावत थी कि जब अंग्रेज का बिहार पटना पर पूरा कब्जा हो गया तो अंग्रेज ने उलमाए सादिकपुर के घरों को मुनहदिम कर दिया, जमीन से मिला दिया और अपनी बगावत जाहिर करने के लिए, अपनी नफरत जाहिर करने के लिए गधे से उनकी जमीनों पर हल चलवाया, उनके घरों पर। तारीख में गधे से हल चलवाना नहीं मिलता, लेकिन अपनी बगावत जाहिर करने के लिए, अपनी नफरत जाहिर करने के लिए उलमाए सादिकपुर के घरों पर गधे से हल चलवाया। और भी इनकी बहुत सारी कुर्बानियां हैं। असल अफसोस की बात तो ये है कि खुद हम मुसलमान अपनी तारीख को नहीं जानते कि हम लोगों ने इस देश को आजाद करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। हमारे आबा और अजदाद ने, हमारे उलमा ने, उलमाए देवबंद ने इस देश को आजाद करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। फिर 1857 ईस्वी में जो लड़ाई हुई उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एक मुश्तरका होकर लड़ाई लड़ी, लेकिन बदनसीबी इसमें भी मुसलमानों की हार हुई। इसमें तकरीबन 2 लाख लोग मारे गए, शहीद हुए, जिसमें 51,500 सिर्फ उलमा थे।
یہ جنگ کلکتہ سے چلی تھی اور دلی تک یہ جنگ چلی. دلی میں 3 دن ایسا مارکا آرائی ہوا کہ جس میں 29,000 لوگ مارے گئے، جس میں صرف 24,000 مسلمان تھے، 5,000 دوسرے مذہب کے تھے. کیا ہماری قربانی اس دیش کے لیے کم ہے؟ ہم نے اس دیش کی زمین کو اپنے خون سے رنگ دیا. تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا اور ان کو توپ سے اڑا دیا جاتا. اس کے بعد ٹھیک 1857 کے 10 سال بعد 1864 میں دارالعلوم دیوبند جیسی گمنام بستی میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک شاگرد اور ایک استاد بیٹھتے ہیں. وہ ایک مدرسے اور مکتب کی شکل ہوتی ہے، لیکن وہاں پڑھنا اور پڑھانا مقصود نہیں ہوتا. اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس دیش کے جیالوں کو پیدا کیا جائے، اس دیش کی حفاظت کرنے والوں کو پیدا کیا جائے، اس دیش سے محبت کرنے والوں کو پیدا کیا جائے. اور ٹھیک 10 سال بعد 1878 میں حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی جس کا نام انجمن ثمرۃ التربیت رکھا. اس تحریک کے سائے تلے بہت ساری تحریکیں چلائی گئیں جو انگریزوں کے خلاف تھیں، اور ایک مشہور تحریک جو ریشمی رومال کے نام سے مشہور تھی چلائی گئی. یہ ایسی تحریک تھی جو اندرونی طور سے انگریزوں سے بغاوت کے لیے تیار کی گئی تھی. مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تیاری کر لی تھی کہ ہم اندر سے بغاوت کریں گے، ہم اندر سے حملہ کریں گے. اور باہر سے حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان اور دوسرے شہروں کی مدد لی تھی، لیکن یہاں بھی کچھ مخبروں کی وجہ سے یہ راز 1915 میں فاش ہو گیا اور حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں بھیج دیا گیا. اس کے ٹھیک 4 سال بعد علماء ہند کا قیام ہوا جو آج پورے ملک ہندوستان میں کام کر رہی ہے. اور پھر اسی طرح 1941 میں 1942 میں بہت ساری تحریکیں چلائی گئی، نمک اندولن اور بہت ساری تحریکیں چلائی گئی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی تاریخ کو دہرانا چاہیے، ہمیں اپنی تاریخ کو غیروں کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ ہم نے مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے کتنا خون بہایا ہے. ہمارے علماء نے، ہماری عوام نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے کتنا خون بہایا ہے. 1857 عیسوی کی جنگ پہلی جنگ نہیں ہے بلکہ 103 سال پہلے سے جنگ لڑی جا رہی ہے. ہمیں یہ بتانا ہوگا اور یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اپنی تاریخ کو محفوظ نہ کیا، ہم نے اپنی تہذیب کو محفوظ نہ کیا تو ہم بھی محفوظ نہ رہ سکیں گے. یہودیوں کی طرف سے ہمارا بہت دل دکھا. یہودی ہمارے سخت دشمن ہیں. آج جو غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، وہ سب یہودی کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی بات اور کام کی بات مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے. اور مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب حکمت کی بات اور کام کی بات اس سے کسی کو ملے تو اسے قبول کرنا چاہیے، چاہے اسے دشمن سے ہی کیوں نہ ملے. تو یہودی ہمارے سخت دشمن ہیں، لیکن ان کے اندر ایک کام کی بات یہ ہے، ان کی ایک اچھائی یہ ہے کہ انہوں نے 2250 سال تک اپنی زبان کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھا. ان کی زبان ہیبرو تھی اور اپنے بچوں کو انہوں نے اپنی زبان سکھائی. اور جب اسرائیل اسٹیٹ بنا تو سرکاری زبان جو لاگو کی گئی، یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ ہیبرو زبان سرکاری ہوگی. اس وقت میں صرف 5000 کچھ سو لوگ ہیبرو جاننے والے تھے اور آج پورے اسرائیل میں ہیبرو بولی جاتی ہے. اور ہم اپنی 70 سالہ تاریخ کو یاد نہ رکھ سکے. ملک آزاد ہوا ہمارا 15 اگست 1947 کو، آج کتنے سال ہوئے؟ 74 سال ہوئے. ہمیں خود یاد نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی. ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری زبان کیا ہے؟ ہماری زبان اردو ہے. اور آج جو یوپی اردو کا گڑھ مانا جاتا ہے، کتنے افراد آپ کو ایسے مل جائیں گے نہ جو اردو لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھیے کہ ہم نے اگر اپنی تہذیب کو محفوظ نہ کیا، اپنی تاریخ کو محفوظ نہ کیا
تو ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے. اس لیے ہمیں اپنی تاریخ کو بیان کرنا ہوگا, اپنی تاریخ کو بتانا ہوگا, اپنے عوام کی قربانی کو بتانا ہوگا, اپنے علماء کی قربانی کو بتانا ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اہل وطن جو کہتے ہیں کہ تم نے ملک کو کیا دیا, تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تاج محل ہندوستان کو کس نے دیا, لال قلعہ ہندوستان کو کس نے دیا, اور جنگ آزادی میں جنگ کا جھنڈا کن لوگوں کے ہاتھ میں تھا؟ وہ علماء تھے, جو قائدین تھے. جنگ آزادی میں جن کا محدود ہوا, تو میں انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو سب کچھ دیا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا